آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ممبر کے قریب تشریف لے آئیے تاکہ مجلس کی رونق میں اضافہ ہو اور بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. درود پڑھیے محمد رسول صاحبان ایمان. یہ مجلس شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام ہے. اور امام علیہ السلام 12 اماموں میں ہر امام اپنے اپنے دور اور اپنے اپنے زمانے کے حساب سے امتحانات دیتے رہے اور امتحانات کی منزلیں ہر امام کی الگ الگ رہیں. لہذا سات امام کے بارے میں یہ مشہور و معروف بات ہے کہ امام علیہ السلام اپنی زندگی کے بہت طویل حصے میں قید خانے میں رہے. اب ظاہر ہے کہ میں ایک تمہید آپ کی خدمت میں گزارش کرنے جا رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ یہ مجلس ابھی میرے بعد مولانا معراج قمی صاحب کو پڑھنی ہے اور یہاں مجلس جو ہے ہمارے محترم عبدالحکیم لاشاری صاحب ان کی خوش دامن کہتے ہیں بیوی کی ماں کو یعنی ساس کو. ان کا انتقال ہو گیا اور اسے کہا گیا تو میں نے یہ سمجھا کہ مجلس پڑھنا ایک شرف ہے اور اللہ نے وہ عبدالحکیم صاحب کو دیا تھا, ان کی طرف سے میرے پاس آ گیا. لہذا کچھ دین کی باتیں کچھ ہدایت کی باتیں انشاءاللہ بیان ہوگی. لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا کب؟ جب غدیر میں اعلان ولایت اور اعلان مولائیت ہوا. یعنی ادھر نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اور ادھر آیت آئی آپ سنتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن الیوم اکملت میں نے کامل کر دیا. یہ جو لفظ ہے الیوم ہے اس کی تفصیل نہیں بیان کرنے جا رہا ہوں, میں تو ساتھ امام کو فوکس کروں گا, لیکن یہاں سے میں تمہید آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ دین جب مکمل ہو گیا تو کیا کوئی نئی آیت آئے گی؟ آیت آ گئی جو آنی تھی. کیا کوئی نئی حدیث آئے گی؟ اب کوئی نئی حدیث نبی اکرم کی طرف سے نہیں آئے گی. جب خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور اس کے بعد آخری جملہ ہے ورضیت لکم الاسلام دینا, میں اس اسلام سے اس دین سے راضی ہو گیا. جب دین سے اللہ راضی ہو گیا تو دین کو اس نے مکمل کیا. اب آپ فلسفہ امامت پر
توجہ کیجئے گا کہ یہ فلسفہ امامت کتنا اہم ہے کہ جس کی طرف ہم عقیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کا پیغام شروع ہوتا ہے۔ شریعت نہیں تھی، خلافت تھی، اور سب سے پہلے صاحب شریعت رسول آدم نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ 313 بڑے رسول، ان 313 رسولوں میں 5 بڑے اور 5 بڑی شریعتیں آئیں۔ نبی خاتم پر شریعت مکمل ہو گئی۔ جب شریعت مکمل ہو گئی تو یہ دین جو تکمیل تک پہنچا، اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم النبیین تک یہ پورا نظام مکمل ہو گیا، اور جب یہ پورا نظام مکمل ہو گیا تو اس کی حفاظت اب کس کے ذمہ آئی؟ اب امام کے ذمہ آئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب امام کے ذمہ یہ پورا اللہ کا نظام اور اس کی حفاظت امام کے ذمہ آئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی سوال پیدا ہو؟ بہت توجہ سے سنیے گا، دنیا میں کوئی سوال پیدا ہو اور کہنے والا یہ کہے کہ دین نے، اسلام نے، مذہب نے اس سوال کا جواب ہمیں نہیں بتایا۔ آپ نے توجہ کی؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی دنیا کا کوئی نظام، میں بھی بیان کروں گا، وہ کے بعد میں آنے والے اس مسئلے سے محروم رہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنی مجلس اپلوڈ کرتے ہیں اپنے چینل پر، تو وہ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ میں آپ کو ابھی فیڈ بیک بتاؤں گا کہ یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں اور کیسے پڑھ رہا ہوں۔ تو دین جب مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی دین میں کمی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، دین مکمل ہو گیا۔ اچھا، جب دین مکمل ہو گیا تو اس زمانے کے حالات، اس زمانے کے ماحول اور اس زمانے کی زندگی آج کی زندگی سے بالکل الگ ہے۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، اس زمانے میں ریلیں نہیں تھی، اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، گھوڑے پہ جاتے تھے، خچر پر جاتے تھے، اور جناب یہ نظام جو اب ہمارا نظام ہے یہ ایسا نظام تھا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے قبیلے، چھوٹے چھوٹے خاندان، چھوٹے چھوٹے علاقے، کچی آبادیاں، اس طرح کی بلڈنگیں، اس طرح کے سارے مسائل نہیں تھے۔ تو جناب علی اس طرح کی جابز نہیں تھی، اس طرح کے بینکنگ سسٹم نہیں تھے، اس طرح کا معاشی نظام نہیں تھا، اس طرح کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا۔ نیا نظام بدل گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دین مکمل ہو گیا۔ تو اس زمانے میں آج کے بینکنگ سسٹم کو بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا؟ آج کے نظام کو مثلا ہوائی جہاز میں ایک آدمی جا رہا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر سے گزر گیا، اور وہ نماز اوپر کہاں پڑھے گا؟ خانہ کعبہ تو نیچے رہ گیا، سمندر کے اندر ہے۔ جناب دنیا حیران اور پریشان ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل کیسے نکالیں، ان کے پاس حل نہیں ہے۔ تو اب ایک نیا لفظ میں بھی بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید میں ایک لفظ ہے، اس کو بھی سناتا ہوں اور یہ بھی بتا رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے قیاس۔ قیاس قرآن مجید میں اس لفظ کو زن کہا گیا، غوئے اور نون۔ قرآن نے کہا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ اگر کوئی زن گمان کرے گا تو زن، گمان اور قیاس اسے اللہ کے دین تک نہیں پہنچائیں گے اور وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس سے کہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں اس سوال کا جواب کیسے لاؤں۔ ابھی میں توجہ دلا رہا ہوں، سوال کا جواب کیسے؟ تو امام سے کہا گیا کہ جناب کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم نہ ہو، کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب جناب علی امامت کتنی اہم ہے۔ اگر ہم بادشاہوں کو دیکھیں
چاہے وہ بنی امیہ کے بادشاہ ہوں، چاہے وہ بنی عباس کے بادشاہ ہوں، تو جناب علی وہاں دین کے حل شدہ مسائل موجود نہیں ہیں۔ اگر ہم ما قبل کے لوگوں کو دیکھیں تو جناب دو جملے ملتے ہیں، خدا خوش رکھے اس ذاکر اول کو، ظاہر میں تھوڑا سا دیر سے آیا تھا لیکن اس نے جس انداز سے پڑھا میں تاب دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو جناب علی شروع کے لوگوں نے جو نبی کے انتقال کے وفات کے بعد تھے، جناب جب پیچیدہ مشکل مسائل آتے تھے اور ان سے مسئلہ حل نہیں ہو پاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ کوئی ہے جو مسئلہ حل کر دے، اور جب مشکل کشا علی مسئلہ حل کر دیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے لولا علی لا حلق، سارے لوگ یہ کہتے رہے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار، حکومت، شاہی یہ لے لینا آسان ہے، دین سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھیے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت توجہ سے یہ بات سنی ہے اگلے مرحلے میں۔ تو جناب علی تمام بادشاہ نبی اکرم کی وفات کے بعد سے چاہے ان کو آپ کچھ کہیں، بنی مروان کہیں، بنی فلا 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 کہیں، بنی امیہ کہیں، بنی عباس کہیں، وہ اقتدار پر تو آ گئے لیکن دین کو سمجھانا مشکل کیا پیش آئی؟ مشکل یہ پیش آئی کہ ہر صاحب اقتدار کو مسلمان خلیفہ کہا گیا۔ مسلمان خلیفہ ہونا اور ہے، اسلام کا نمائندہ ہونا اور ہے۔ جسے قرآن نہ آتا ہو، جسے حدیث نہ آتی ہو، یہ ایک لفظ ہے، قرآن تلاوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن نازل ہوا اس کا مطلب اللہ کیا بیان کرتا ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ اگر میں اپنے قرآن پڑھ لیا سورہ حمد سے والناس تک، یہ نہیں بلکہ اس کے معنی کیا ہے، خدا چاہتا کیا ہے۔ ابھی میں ایک لفظ میں نے کہا ہے خدا چاہتا کیا ہے، اس کے بعد کیا بولوں گا آپ کو پتا ہے؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ذہن میں جو بات ہے وہ میرے ذہن سے میری زبان پر آتی ہے۔ تو جناب جو خدا کے دشمن ہو انہیں خدا کی باتوں کا کیا پتا ہوگا؟ خدا کی باتوں کا پتا اسے ہوگا کہ جو خدا والا ہوگا۔ تب ابھی میں وہ بات مکمل کر رہا ہوں۔ تو جناب جب روایت آتی ہے تو میں بتا رہا ہوں قرآن پہلے سمجھ لیں۔ قرآن میں آیات ناسخہ ہے، آیات منسوخ، یہ آیت منسوخ ہو گئی، حکم آیا۔ قرآن میں آیات محکم ہیں اور آیات متشابہات ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میری زندگی رہی تو یہاں بھی وہاں بھی، تو اب جناب کوئی لفظ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ یہ دھڑک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں دین کا طالب علم ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ تو جناب علی محکم آیتیں کون سی ہیں؟ اور محکم آیتیں کیا سب کے لیے محکم ہیں؟ سب کے لیے محکم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آیت اللہ کو 6000 آیتیں محکم لگیں، کسی کو 5000، کسی کو 3000، اور کوئی قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر عاجز ہو، مجھے اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا۔ تو ابھی میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، اپنی بات کو بیان کر رہا ہوں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ تو اب قرآن کے اندر آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں، اور بعض آیتیں بعض آیتوں کی شرح بیان کرتی ہیں۔ جب بعض آیتیں بعض آیتوں کی شرح کرتی ہیں تو آپ حدیث کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ شیعوں کا فخر یہ ہے کہ وہ ہر وقت مجلسیں سنتے رہتے ہیں اور ان کے لیے آسان ہے یہ بات سمجھنا۔ جناب جب حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے، ذرا سا میں اپنی اسپیڈ کو کم کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث موثق ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیثوں کی قسمیں ہیں، یہ حدیث جو ہے صحیح ہے اور یہ غریب ہے، یہ ضعیف ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ نبی نے کہا تو بس کہا، نبی نے کہا تو کہا۔
اس کے اندر یہ ضعیف ہے اور یہ قوی ہے اور یہ غریب ہے اور یہ سب کیا قسم ہے؟ نبی نے خود فرمایا کہ مجھ پر میری زندگی میں جھوٹ باندھا گیا، میرے نام سے حدیثوں کو شامل کیا گیا، قال رسول اللہ، جب قال رسول اللہ ہے تو ختم ہو گئی بات، قال رسول اللہ ختم ہو گئی بات، ہمیں تو ماننا ہے۔ لیکن یہ اتنی قسمیں جو علماء نے بیان کی ہیں علم الحدیث کی، میرے ساتھ سفر کیجئے، اب آپ کا ذہن بہت اوپر ہونا چاہیے کہ میں ایک لفظ بولوں اور آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ حدیث جو اس کی اتنی قصے بن گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فضیلت علی میں حدیث آئی ہے، فضیلت علی کی حدیثوں کو علی کا نام ہٹا دو، فلاں کا نام ڈال دو، فلاں کا نام ڈال دو۔ یہ حدیث کے اچھا ہے نا؟ اب میں ابھی بیچ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جناب شیعہ جو ہیں یہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، مستحب ہے۔ الٹے ہاتھ میں اگر کوئی انگوٹھی پہنے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب سیدھے ہاتھ میں پہننے کا ہے۔ تو جناب علی آپ دنیا میں دیکھیں بہت سارے لوگ الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، سیدھے ہاتھ میں مستحب ہے۔ عقیق کی انگوٹھی نماز میں نماز کا ثواب بڑھاتی ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے اس سے۔ اب آپ کہیں مولانا صاحب آپ کو تو ہم پہنتے ہوئے نہیں دیکھتے، تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ ایک حادثہ ہو گیا تھا میری اس انگلی پر، اس کے بعد سے میں نے نکال دی ہے، یہ پوری انگلی جو ہے میری ڈیمیج ہو گئی تھی، انگوٹھی اس کے اندر آ گئی تھی وغیرہ وغیرہ چھوڑے۔ تو اب جناب علی کیا ہوا؟ سیدھے ہاتھ میں۔ تو یہ سوال ساتویں امام نے موسی کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا علی علیہ السلام سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں الٹے ہاتھ پر انگوٹھی پہنتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام نے سورہ واقعہ کی آیت کی طرف اشارہ کیا، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، سیدھے ہاتھ والے، اور کیا بات ہے، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، میمنہ کہتے ہیں سیدھے ہاتھوں۔ جیسے آپ حضرت عباس علمدار کے مسائل سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دائیں طرف بائیں طرف یمین اور شمال، تو جناب علی وہ اصحاب المیمنہ سیدھے ہاتھ والے، تو جناب علی جو سیدھے ہاتھ والے ہیں وہ نور والے ہیں، اور جو سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں وہ سنت علوی کی وجہ سے پہنتے ہیں۔ اب میں ایک بار آیت تلاوت کر رہا ہوں، یہ سورہ واقعہ کی آیت تھی، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت اور 1.5 آیت تقریباً سنیں تاکہ بات واضح ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ توجہ دیا آپ نے؟ یہاں پر لفظ کیا آیا تھا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یہاں پر کیا کہا؟ یہاں پر کہا کہ نامِ عمل سیدھے ہاتھ میں، تو اصل نامِ عمل سیدھے ہاتھ میں رہے گا، تو علی اس لیے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، اور ہم سارے مومنین سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں کہ ہم دائیں ہاتھ والوں کے پیروں ہیں اور وہ دائیں ہاتھ والوں کے امام ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سمجھ آئے گا؟ دین پر بتائے گا، دین کا عالم بتائے گا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور غیر عالم، عالم اور جاہل، عالم اور غیر عالم، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے دین کسی جاہل سے لیا، نقصان کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا کہ پروردگار ہم سے کہے گا کہ یہ تم نماز پڑھتے تھے، یہ غسل کرتے تھے، یہ عبادت کرتے تھے، تم نے کیوں حج کیا، تم نے طواف کیے، طواف النساء نہیں کیا۔ جو لوگ طواف کر چکے ہیں، عمرے کر چکے ہیں، وہ سمجھ
حکم کیا گیا جو عمرہ کرتا ہے اس کے لیے جو 7 چکر پہلی دفعہ ہے، تو ایک مرتبہ وہ پورے 7 چیزیں ہیں عمرے کے اندر، لیکن میں عمرے کی تفصیلات کو ابھی نہیں بتا رہا ہوں۔ لہذا جناب طواف اور طواف النساء، جب طواف النساء واجب ہے، عمرے کا حصہ ہے، تو جو لوگ طواف النساء نہیں کر رہے، کیا خدا ہم سے پوچھے گا نہیں کہ تم نے دین کا یہ رکن جو ہے وہ ترک کیوں کر دیا؟ کیوں ترک کر دیا؟ ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ان کے پاس جواب یہ ہوگا کہ ہم نے فلاں سے پوچھا تھا، تو اللہ کہے گا وہ میرا نمائندہ نہیں تھا، تم نے میرے نمائندے سے دین کیوں نہیں سیکھا؟ تو جو اللہ کے نمائندوں سے دین سیکھتا ہے وہ اللہ کے راستے پر ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نمائندوں سے ہٹ کر دین سیکھتا ہے وہ جناب جو بھی ہو اللہ کے راستے پر عمل نہیں کر رہا۔ بات آگے ہو گئی؟ آئیے اب میں آپ کی خدمت کی بات بیان کر رہا ہوں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں حاضر۔ جناب ابھی جو میں نے ابھی کہا تھا کہ 1400 سال پہلے دین مکمل ہو گیا اور آج کوئی جدید مسئلہ پیدا ہوا، جدید نیا مسئلہ آ گیا، تو اب کیا کریں؟ کہاں سے دین لائیں؟ پروردگار عالم نے 250 سال تک، کتنے؟ 250 سال، سید علی خامنہئی کی کتاب کا نام ہے 250 سالہ انسان، 250 سالہ انسان، 250 سالہ انسان۔ اس کتاب میں آقا خامنہئی نے پورے 250 سال کی تفصیلات لکھی ہیں، اور امام علیہ السلام کا کردار لکھا ہے کہ امام نے کس طریقے سے دین کو بچایا اور دین کو سنبھالا۔ یہ جو 250 سالہ انسان نامی کتاب ہے، خریدیں، پڑھیں، یا PDF پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، لیکن کتاب پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ شیعت یہ کتنی اہم ہے اور ہمیں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو ایک طرف نظام چل رہا ہے بادشاہوں کا اور ایک طرف نظام چل رہا ہے اللہ کا۔ اللہ کے نظام میں جو اللہ کے نظام کو سنبھالنے والے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، زہر دے دیا جاتا ہے، ان کو گھر کے اندر پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ پوری تاریخ میں۔ لیکن ان کی جدوجہد کیا ہے؟ ہر امام کی، کیونکہ ساتھ امام کی مجلس پڑھ رہے ہیں تو ہم ساتھ امام کا نام دے رہے ہیں۔ مولا نے کتنی جدوجہد کی، امام حسن نے کتنی لڑائیاں لڑی ہیں اور کتنے مار کر، امام علی مقام کربلا آپ کو معلوم ہے، فقط کربلا نہیں ہے، اس سے آگے پیچھے بھی چوتھے امام، پانچویں امام، ہر امام نے جدوجہد کر کے اللہ کے دین اور اللہ کے جو فرامین ہیں اسے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جو صاحبان دربار کے آگے پیچھے رہتے ہیں ان کو دین نہیں ملا، اور جو صاحبان دربار سے ہٹ کر آل محمد کے در پر آ گئے ان کو دین مل گیا۔ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، پہلے مثلا میں نواب شاہ کی مثال دیتا ہوں۔ نواب شاہ سے کوئی اگر مکہ جانا چاہے، ہوائی جہاز تو تھا نہیں، کتنے دن لگیں گے؟ تقریباً ایک اندازہ 6 مہینے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ ہم مثلا گھوڑے پہ جا رہے ہیں یا اسکوٹر پہ جا رہے ہیں، ابھی جیسے لوگ گئے تھے کراچی سے نکلے تھے اور مکہ گئے تو جناب 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، یہاں سے ایران گئے، یہاں سے ٹرکی گئے، ٹرکی سے جناب وہ مکے گئے، اسکوٹر پر گئے، بائک موٹر سائیکل پر گئے۔ تو اس زمانے میں جناب علی گھوڑوں پر، خچر پر، اونٹوں پر جاتے تھے۔ تو مدینے سے اگر کوئی مکہ جائے تو کم سے کم 3-4 دن لگتے ہیں۔ اب اگر ہم جانا چاہیں تو 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے بہت ہیں، بس میں بیٹھے مدینے سے اور مسجد شجرا سے ہم نے احرام باندھا، مسجد شجرا میں آدھا گھنٹہ رکے، کھانا وغیرہ کھایا رات میں، اب چلے تو 3 گھنٹے میں ہم مکہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن آج آسان ہے نا؟ کیا اس زمانے میں اتنا آسان تھا؟ آسان تو نہیں تھا۔ تو جناب علی 6 مہینے لگ گئے، 8 مہینے لگ گئے۔ تو اس پورے 8 مہینے کا سفر، تو راستے میں ہم نمازیں کہاں قصر پڑھیں گے، کہاں ہمیں نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی، یہ ایک بات ہے۔ لیکن اب دنیا میں ترقی ہوئی، جب ترقی ہوئی تو جناب علی زمانہ آیا، لیکن اس زمانے سے پہلے میں ایک بات بتاؤں،
کہ ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے شاگردوں کو قرآن اور حدیث کا علم بتا رہے تھے. یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ چیزیں. تو امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، بہت توجہ سے سنیے گا اس حدیث کو. امام نے فرمایا کہ ہمارے جج فرماتے ہیں ہفتے میں 35 نمازیں واجب ہیں. تھوڑا سا دماغ میرے ساتھ رکھیے گا، ذہن میرے ساتھ رکھیے گا. ہفتے میں کتنی نمازیں واجب ہیں؟ 35. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کب کی بات ہے بھائی؟ 128 ہجری میں امام کی ولادت، 183 ہجری میں امام کی شہادت. تو ظاہر کی بات ہے کہ 200 ہجری سے پہلے کسی وقت امام جب کہتے نہیں ہوں گے، مدینے میں ہوں گے یا وسط بغداد میں ہوں گے، تو امام سے پوچھا گیا اور امام نے درس میں بتایا کہ ایک دن میں کتنی نمازیں واجب ہے؟ 5. ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7. تو جناب یعنی آپ 7 5 سا یا 5 7 سا کریں ملٹیپلائی تو 35 کریں. جناب امام کی جو درسگاہ تھی اس میں امام نے آج یہ سبق بتایا کہ ہفتے میں 35 نمازیں واجب. جناب لوگ باہر نکلے، امام کے گھر سے باہر نکلے، باہر کچھ لوگ انتظار کرتے تھے یا دیر ہو جاتی تھی ان کو یا خیر ہوتے تھے. اماموں کے ہماری مجلسوں میں جیسے ہر آدمی آ سکتا ہے، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا کسی پر. تو وہ امام کے گھر کے باہر کچھ لوگ تھے، اس میں نام بھی موجود ہے، میں نام نہیں بتا رہا. تو اب انہوں نے کہا کہ آج آپ کے امام نے کیا نئی بات بتائی. کیا نئی بات؟ امام کے جو درس میں بیٹھے ہوئے تھے، مثلا آپ جب گھر جائیں گے تو آپ کے گھر والے پوچھیں گے یا باہر میں ملے گا، بھائی تو آقا صاحب نے کیا پڑھا آج؟ تو آپ کہیں گے آقا صاحب نے یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا. بتائیں گے نا، بتانا چاہیے. تو امام علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امام نے ایک حدیث بیان کی. امام نے فرمایا کہ ایک دن میں 5 نمازیں واجب ہوتی ہیں اور ہفتے میں 33 نمازیں. تو لوگوں نے مذاق اڑایا. لوگوں نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا. یہ تمہارے امام ہیں جو اتنی چھوٹی سی بات بتاتے ہیں. ارے بھائی قانون ہے 5 7 35. تو یہ تو اگر کلاس 2 کلاس 3 کے بچے سے کہا جائے کہ بھائی ملٹیپلائی کا ایک سوال ہے حل کر دو اور یہ سوال کیا جائے تو وہ فوراً 5 7 35 بیان کر دیا، لکھ دے گا 35. اس نے امام نے کون سی نئی بات بتا دی؟ اب امام نے کیا نئی بات بتائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا جلسہ ہو رہا تھا، جب کا زمانہ تھا، یعنی 83 کے جو واقعات ہیں اس زمانے میں. اس وقت میں ایک مومن شہید بھی ہوا تھا. مفتی جعفر صاحب قبلہ مرحوم، قاری جوہری صاحب قبلہ مرحوم، عباس حیدر عبدی اور ڈاکٹر قمر عباس زیدی صاحب قبلہ میں خود اس ماڈل روڈ امام بارگاہ کے اندر اس جشن کا اس جلسے کے اندر موجود تھا. اب آپ بتائیے کتنی پرانی بات ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس سے پہلے نواب شاہ میں نے یہ باتیں پڑھی نہیں ہیں. یہ بھی آج جناب عبدالحکیم ناشاری صاحب نہیں آئے تو مجھے موقع ملا اور میں نے پڑھا. تو اب علامہ تعالی جوہری صاحب قبلہ نے اور کچھ باتیں مفتی جعفر صاحب نے بیان فرمائی. مفتی جعفر صاحب، علامہ تعالی جوہری صاحب، عباس حیدر عبدی، قمر عباس زیدی جو یہاں خراسان میں 43 سال تک اشراف ہوتے رہے. تو میں خود موجود تھا. تعالی جوہری صاحب نے کچھ باتیں بتائیں. اس باتوں میں کہا کہ شریعت، دین اور شیعت یہ اتنی مضبوط ہے کہ شیعت سے بڑھ کر علم میں کوئی اور مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اس کے بعد انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا میں نجف اشرف میں تھا اور آیت اللہ حکیم، ان کا پورا نام بتاتا ہوں میں، آیت اللہ محسن الحکیم کا بھائی، پورا خاندان شہید ہو گیا، پورا خاندان. اور مولا علی علیہ السلام کا جو حرم ہے اس کے سامنے ایک مسجد ہے، مسجد ہندی. خدا کو زیادہ نصیب فرمائے. تو آپ جب مولا کے حرم میں جائیں گے تو کسی سے پوچھیں مسجد ہندی کہاں ہے
بالکل سامنے کی طرف مسجد ہندی ہے، وہ اندر جائیں اور اندر جا کے جناب آپ کسی سے بھی کہیں کہ شہدائے حکیم کی قبریں کہاں ہیں. جناب مسجد کا قبلہ اس طرف ہے اور پیچھے کی طرف ایک بہت بڑا کمرہ ہے، وہاں سب شہداء کی قبریں ہیں. خاندان حکیم کے بچے اور خاندان حکیم کے جوان یہ سارے شہداء ہیں اور ان شہیدوں کی قبریں ہیں. بس جب بھی میں کربلا جاتا ہوں، نجف جاتا ہوں تو فاتحہ خوانی کے لیے میں اس قبرستان میں ضرور جاتا ہوں. آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی کا درس ہو رہا تھا، وہاں پر سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. استفتاءات کہلاتے ہیں. استفتاءات یعنی ہم نے سوال بھیجا، اس کا جواب آتا ہے. ایک سوال آیا، سوال یہ لکھا تھا کہ جناب علامہ طالب جوہری صاحب نے یہ پڑھا ہے، میں نے خود سنا کہ جناب ایک سوال آیا. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. یہ مثال صرف مثال ہے، مثال ہے یہ. میں اس واقعے میں جو مشکل ہے وہ نہیں کرتا ہوں، میں مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر میں جب آپ شامل ہوں، نماز فجر کا ٹائم ہے 5:45. آج نماز فجر کا کیا ٹائم ہوگا؟ تقریباً 5:45. تو جناب سوال آیا کہ میں ایئرپورٹ پر موجود تھا اور ایئرپورٹ پر 5:45 ہوئے. یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اس زمانے میں کیا ٹائم ہوگا وہ تو وہی آسانی سے سمجھ میں آ جائے. 5:45 پر میں نے ایئرپورٹ پر نماز فجر ادا کی. آج